الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہماری 10th کلاس اسلامیت کی حدیث نمبر 12 کا لیکچر ہوگا، تو شروع کرتے ہیں۔ اذا قلت لصاحبک یوم الجمعۃ انصت والامام یخطب فقد لغوت۔ اذا یا اذ، عربی زبان میں لفظ اذا آ جائے یا اذ آ جائے، یعنی کہ ذال کے اوپر زبر ہو یا جزم ہو، تو اس کا مطلب ہوتا ہے جب۔ تو قلتا کا مطلب کہ تم نے کہا، جس طرح لفظ ہم قالا پڑھتے ہیں یا قل پڑھتے ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے کہنا یا کہہ دیجئے یا کہہ دو۔ تو قلتا کا مطلب ہوتا ہے کہ تم نے کہا یا تو نے کہا۔ اذا قلتا، جب تو نے کہا، لصاحبی کا کسی صاحب سے، صحبت سے، جیسے اردو کا لفظ صحبت ہے مطلب ساتھی، کہ جب تم نے کسی صاحب سے کہا یا کسی شخص سے کہا یا اپنے ساتھی سے کہا۔ یوم کا مطلب ہوتا ہے دن، الجمعہ جمعہ کے دن، جب تم نے جمعہ کے دن اپنے ساتھی سے کہا۔ اس کا میننگ، اس کا مطلب یہاں تک یہ بن جائے گا۔ آگے جی انصت مطلب خاموش ہو جاؤ۔ جب تم نے جمعہ کے دن اپنے ساتھی سے کہا انصت یعنی خاموش ہو جاؤ، والامامی، جبکہ امام خطبہ دے رہا ہو۔ یہ واو جو ہے امام کے ساتھ ہے، والامامی، یہ اکیلا واو نہیں، اکیلا واو ہوتا تو اس کا مطلب ہوتا اور، تو یہ والامامی ہے تو مطلب جبکہ امام خطبہ دے رہا ہو، ٹھیک ہے۔ یخطبو کا مطلب ہے خطبہ دینا، والامامی جبکہ امام، یخطبو خطبہ دے رہا ہو، یا خطبہ دینا یا خطاب کرنا، یعنی کہ جب کوئی امام خطبہ دے رہا ہو۔ فقد تو البتہ یا تحقیق یا پس تم نے لغوت لغو بات کی، یعنی کہ فضول بات کی، ایسی بات جس کا کوئی فائدہ ہی نہ ہو، نہ فائدہ ہو نہ نقصان ہو، ایسی فضول بات کی۔ یہ تو اس کا ہو گیا سیدھا ترجمہ۔ تو اب بڑھتے اس کی تشریح کی طرف۔ تو اس حدیث شریف میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جمعہ کا جب خطبہ ہوتا ہے تو اس کی طرف توجہ دلائی ہے کہ جب نماز جمعہ کا خطبہ ہوتا ہے تو سب کے لیے واجب ہے، لازمی ہے، بلکہ فرض ہے کہ اس جمعہ کے خطبے کو خاموشی کے ساتھ سنیں۔ اسلام میں نماز جمعہ کو بڑی اہمیت حاصل ہے، باقی دنوں کی نسبت اس جمعہ کے دن کو زیادہ اہمیت اس لیے حاصل ہے کہ اس کو سید الایام بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ باقی دنوں کا سردار کہا جاتا ہے، تو اس لیے اس جمعہ کے دن کو زیادہ اہمیت بھی حاصل ہے۔ تو اس لیے اگر انسان سارا کاروبار وغیرہ چھوڑ کر مسجد میں تشریف لے آتا ہے، مسجد میں آ جاتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ جو بیان کیا جا رہا ہے، جو امام صاحب جو خطبہ دے رہے ہوتے ہیں، اس کو توجہ سے سنیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ جب جمعہ کی نماز کے لیے اذان دے دی جائے، اذان ہو جائے، تو کاروبار اور خرید و فروخت ترک کر دو اور میرے گھر کی طرف لپکو، یعنی کہ مسجد کی طرف لپکو۔ اب سارا دن انسان کاروبار کرتا ہے، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے تیاری کر کے مسجد میں تشریف لے آتا ہے، مسجد میں آتا ہے، تو کس لیے آتا ہے کہ وہ خطبہ سنے۔ ہمارے ہاں اس طرح بھی ہوتا ہے کہ عام روٹین میں جو شخص نماز نہیں پڑھتا یا نماز میں سستی کر جاتا ہے، کبھی پڑھ لی کبھی نہیں پڑھ لی، تو وہ عموماً یہ لازمی ہوتا ہے کہ وہ جمعہ کا نماز پڑھنے کے لیے لازمی طور پر مسجد میں آتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے اگر سب کچھ انسان چھوڑ کر جمعہ کا خطبہ سننے کے لیے آیا ہے تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ جمعہ کا جو خطبہ ہو رہا تھا اس کو توجہ سے سنے۔ تو امام صاحب جو ہیں وہ اسلامی تعلیمات اور واعظ و نصیحت کی باتیں کرتے ہیں، تو دنیا کی بھی اس میں باتیں ہوتی ہیں، دنیا میں اخلاقیات کے حوالے سے تبلیغ کی جاتی ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے جو شخص توجہ سے بات سنے گا ہی نہیں تو اس کو کیسے سمجھ سکتا ہے، اور جب سمجھا ہی نہیں، سنا ہی نہیں، تو اس پر عمل کرنا تو انتہائی پاسبل نہیں ہو سکتا، ہم کیا کہتے ہیں ناممکن ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی شخص، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ کوئی بات بھی کر رہا ہو تو اسے یہ کہنا کہ بھائی صاحب آپ خاموش ہو جائیں، تو یہ بھی آپ نے فضول بات کی ہے۔ عام روٹین میں اس چیز کو لیں کہ لوگ کیا کرتے ہیں، جس طرح جدید دور آیا کہ موبائل فون اکثر اس طرح ہوتا ہے کہ نماز کے دوران بج پڑتا ہے یا بج جاتا ہے، لوگ اس کو سائلنٹ پہ لگانا بھول جاتے ہیں یا اس کو پاور آف کرنا بھول جاتے ہیں۔ تو جب موبائل فل سائلنٹ پہ نہیں ہوتا تو اکثر لوگ موبائل نکالتے ہیں اور لوگوں کی توجہ اس طرف ہو جاتی ہے، ایک چیز۔ دوسری چیز یہ بھی ہے کہ اگر آپ خود جمعہ پڑھنے کے لیے آئے ہیں تو آپ پر لازم ہے کہ آپ نماز کے دوران اس پوری توجہ سے بیٹھیں، اس خطبہ کو توجہ سے سنیں۔ اب آپ نے موبائل نکالا، موبائل بجا، آپ نے اس بندے کو یہ کہنے کے لیے بھی کال ریسیو کیا کہ بھائی صاحب میں مسجد میں ہوں، تو بعد میں بات کیجیے گا، تو یہ بھی آپ نے فضول بات کی۔ ظاہر سی بات ہے جب آپ بولیں گے، موبائل کی بیل بجے گی تو لوگوں کی توجہ آپ کی طرف لازمی طور پر ہو جائے گی، تو آپ لوگوں کی توجہ بھی اپنی طرف مبذول کروانے میں آپ نے کردار ادا کیا، تو یہ بھی آپ نے فضول کام کی ہے۔ اگر اس حدیث شریف کو اور سمرے میں لے سکتے ہیں کہ ایک کلاس روم میں ٹیچر کھڑا پڑھا رہا ہوتا ہے تو بچے آپس میں محو گفتگو ہوتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ٹیچر کی تذلیل کر رہے ہیں، کیونکہ ٹیچر جب بات کر رہا ہوتا ہے یا کوئی بھی شخص بات کرتا ہے تو وہ اس کی عزت کا خیال کرتا ہے، اس کی بات کو توجہ سے سننا چاہیے، صرف خطبہ جمعہ کے دوران ہی نہیں
عام روٹین میں بھی آپ کسی محفل میں بیٹھے ہیں، کسی محفل نعت میں بیٹھے ہیں، کسی تقریب میں بیٹھے ہیں، تو جو شخص اسٹیج پہ کھڑا ہو کر آپ سے گفتگو کر رہا ہوتا ہے تو آپ پر لازم ہے کہ اس شخص کی بات کو توجہ سنیں، کیونکہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ مت دیکھیں کہ کون بات کر رہا ہے، یہ دیکھیں کہ وہ بات کیا کر رہا ہے، کیونکہ وہ آپ سے ہی مخاطب ہوتا ہے۔ تو آپ اگر اس کی بات کو اگنور کرتے ہیں یا آپس میں خوش گپیوں میں مصروف ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس شخص کی باتوں کو اہمیت نہیں دے رہے۔ اس لیے آپ پر لازم ہوتا ہے کہ کلاس روم میں بھی جب ایک ٹیچر پڑھا رہا ہوتا ہے، سمجھا رہا ہوتا ہے، تو آپ اس کی بات کو توجہ سے سنیں۔ اگر آپ اس کی بات کو توجہ سے نہیں سنتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے نزدیک ٹیچر کی کوئی اہمیت نہیں، کوئی عزت نہیں ہے، اور اس کی جب ٹیچر کی عزت نہیں تو آپ اس کی باتوں کو بھی عزت نہیں دے رہے۔ تو اس لیے آپ پر لازم آتا ہے کہ جب آپ کلاس میں بیٹھے ہیں تو خاموشی کے ساتھ بیٹھیں اور پوری توجہ کے ساتھ سنیں، کیونکہ جو کلاس میں لیکچر دیا جا رہا ہوتا ہے وہ آپ کے لیے ہی ہوتا ہے۔ اگر کوئی آپ سے مخاطب ہے اور آپ اس کی بات نہ سنیں تو ظاہر سی بات اس کے دل پہ کیا بیتتا ہے کہ میں اس شخص سے مخاطب ہوں اور یہ شخص کسی اور سے باتیں کر رہا ہے۔ تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث شریف میں واضح طور پر بیان فرما دیا ہے کہ جب جمعہ کا خطبہ ہو رہا ہو تو کسی شخص سے یہ بھی کہنا روا نہیں ہے کہ بھائی صاحب آپ خاموش ہو جائیں، کیونکہ یہ اس سے بھی آپ لوگوں کی توجہ اپنی طرف مبذول کروا سکتے ہیں۔ تو اس لیے سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص بات کر رہا ہو تو اسے اشارے کے ساتھ آپ خاموش کروا سکتے ہیں، یا پھر آپ اس کی طرف توجہ نہ دیں اور اپنا ہی توجہ جو ہے وہ خطبے کی طرف جاری رکھیں۔ امید ہے میں نے تمام باتیں جو ہیں آپ کے گوش گزار کر دی ہیں، آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہو یا کچھ پوچھنا چاہتے ہو تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں۔ آپ کو ویڈیو کیسی لگی ہے اس کے بارے میں کمنٹ کر سکتے ہیں۔ ویڈیو کو لائک کیجئے اور دا لرننگ ہاؤس چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ بہت بہت شکریہ، ملتے ہیں اگلے لیکچر میں۔ اللہ حافظ۔